اسی لیے علماء نے علم کے دو درجے بیان کیے، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہوں جنہوں نے دین اس حد تک سیکھا ہو کہ لوگ اپنے دینی معاملات میں ان سے استفادہ کر سکیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ چنانچہ اگر کوئی خطہ، کوئی علاقہ ایسے علماء سے بالکل خالی ہے، کوئی نہیں، تو پورے کا پورا علاقہ گنہگار اور مجرم ہوگا۔ جیسے اعتکاف سنت کفایہ ہے کہ اگر کسی بستی میں، کسی مسجد میں کے اندر ایک آدھ آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو سارے بستی والوں کی طرف سے ادا ہو گیا، لیکن اگر کوئی نہیں بیٹھا تو سب گنہگار۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگوں نے پڑھ لی تو سب کی طرف سے ادا ہو گئی، اور کسی نے نہیں پڑھی تو سب گنہگار۔ اسی طرح مکمل عالم بن جانا یہ فرض کفایہ ہے۔ اور دوسرا درجہ ہے فرض عین کا۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کسی کو اس کے بغیر چارہ نہیں۔ صرف 5 وقتہ نماز یہ فرض عین ہے، گھر کے 1-2 آدمی پڑھ لیں تو باقی کی طرف سے ادا ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ ہر بالغ مرد، ہر بالغ عورت پر نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، تمام مالداروں پر زکوٰۃ فرض عین ہے، حج ہر حیثیت والے پر فرض عین ہے۔ اسی طرح علم دین کا ایک درجہ وہ ہے جو ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، اس کے بغیر کسی مسلمان کو چارہ نہیں۔ وہ کیا ہے کہ روز مرہ کی جو زندگی ہے، اس روز مرہ کی زندگی کو وہ دین کے مطابق گزار سکے، شریعت کے احکام کو پورا کرے اور شریعت کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اتنا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم دین کی فضیلت بھی ہے۔ میں نے ابھی امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تو وہ پڑھا جس میں پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علم دین کی فضیلت بیان کی۔ فرمایا من سلک طریقا، جو کسی راستے پہ چلا، اپنے گھر سے نکلا اور کہیں اب جتنا بھی دور گیا، مقصد کیا ہے اس راستے پہ چلنے کا؟ یلتمس فیہ علما، وہ اس میں علم کی تلاش میں نکلا ہے، علم طلب کرنے کے لیے۔ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے واسطے جنت کا راستہ آسان کر رہے ہیں۔ وہ کہ علم دین کی طلب میں جو وہ راستہ طے کر رہا ہے، در حقیقت وہ جنت کا راستہ طے کر رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم کی طلب میں نکلا اپنے گھر سے، فهو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں، کب تک؟ حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ گھر لوٹے۔ اگر ایک بندہ روزانہ صبح کو جاتا ہے کہیں مکتب میں، کہیں مدرسے میں، کسی عالم کے پاس، کسی قاری کے پاس قرآن سیکھنے، دین سیکھنے کے لیے، تو وہ 1 گھنٹہ اس کا اللہ کے راستے میں۔ یہ تو آدمی مسجد میں بھی آئے وہ بھی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، لیکن کچھ چیزوں کے لیے حدیث کے اندر اللہ کا راستہ اس کی صراحت کی گئی۔ ایک ہے کسی چیز کو صراحت کے ساتھ بیان کیا جائے، ایک ہے کہ دوسری چیزوں کو بھی ضمن اس کے اندر
شامل کیا جائے۔ فی سبیل اللہ کا لفظ جو ہے وہ صراحت کے ساتھ جن چیزوں کے اندر استعمال کیا گیا اس میں علم دین کی طلب، من خرج فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں نکلا، فهو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹے گھر۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا کچھ وقت فارغ کرے اور اللہ تعالیٰ کی دین کو سیکھے۔ دنیوی علوم ہم بہت سیکھتے ہیں اور یہ بھی دنیا کی اور زندگی کی ضرورت ہے، اور اچھے جذبے کے ساتھ بندہ سیکھے، اچھی نیت کے ساتھ سیکھے تو اس پر بھی اجر کی امید ہے انشاءاللہ۔ لیکن علم دین کی اپنی فضیلت ہے باہر۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی جو حدیث میں نے پڑھی علم کی طلب کے بارے میں، تو آپ نے حکم دیا ہے، اور شریعت اصول ہے ایک کہ جب قرآن مقدس میں یا احادیث میں کسی چیز کا حکم دیا جائے، امر ہو، آرڈر ہو، اگر اس پر کوئی ایسا قرینہ اور کوئی ایسی علامت نہیں ہے جسے یہ لگے کہ بھی یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے یا مستحب ہے، تو پھر اس کو فرض کے لیے مانا جاتا ہے۔ یعنی بعض مرتبہ حکم تو ہوتا ہے، آرڈر کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن وہاں حکم مراد نہیں ہوتا، بلکہ بعض مرتبہ اباحت یعنی اجازت، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ محرم جب حج کے لیے یا عمرے والا جب احرام باندھتا ہے تو اس کے لیے شکار کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ اب جو وہ عمرے سے یا حج سے فارغ ہو گیا تو اب اس کے لیے وہ جو پابندی تھی احرام کی وجہ سے، وہ پابندی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی عمرے کے یا حج کے جو احکام تھے جن کے لیے احرام ضروری تھا اس سے تم فارغ ہو گئے تو فَاصْطَادُوا، تم شکار کرو۔ یہ فَاصْطَادُوا کا لفظ ہے تو یہ امر، آرڈر کی صورت میں ہے، لیکن یہاں یہ فرض نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اباحت کے لیے۔ اباحت کا مطلب کیا ہے؟ یہ جائز، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے حج کا شکار کرنا فرض نہیں تھا، بلکہ کیا ہے؟ مباح ہے، کوئی کر لے تو اجازت ہے اور نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اب احرام کی وجہ سے اس پر کیا لگ گئی تھی؟ پابندی۔ اب جب احرام سے انسان فارغ ہو گیا تو وہ پابندی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو جو حکم پہلے تھا شکار کرنے کے کہ مباح ہے، جائز ہے، وہی حکم اب اس کا بھی، حالانکہ بظاہر وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو، ہے یہ امر، لیکن یہ امر وجوب کے لیے نہیں، کیونکہ یہاں قرینہ ہے کہ شکار کرنا احرام سے پہلے بھی فرض نہیں تھا بلکہ مباح تھا، احرام کی وجہ سے پابندی لگ گئی تھی، اب احرام کی پابندی ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ فَاصْطَادُوا، شکار کرو، مطلب یہ اب کر سکتے ہو، جیسے پہلے کر سکتے تھے اب بھی کر سکتے ہو، لیکن جیسے پہلے فرض نہیں تھا اب بھی ایسے اب بھی فرض نہیں۔ تو جب امر کا صیغہ آ جائے تو اگر اس کے استحباب پر یا اس کے اباحت پر کوئی قرینہ نہ ہو تو وہ وجوب کے لیے آتا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض والقرآن، فرائض کو اور قرآن کو سیکھو۔ فرائض سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے تو اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ شریعت کے جو فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے وغیرہ وغیرہ، ان فرائض کو سیکھو، شریعت کے جو اہم ترین احکام۔ اور بعض نے فرائض سے مراد لیا علم میراث، اور اس کے بعد فرمایا علم الناس، اور لوگوں کو سکھلاؤ، خود سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ۔ اور پھر فرمایا فإنی مقبوض، کیونکہ اس حدیث کے اولین مصداق صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
صحابہ بلا واسطہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دین سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے. تو اس لیے آپ نے اس وقت صحابہ کو مخاطب بنا فرمایا کہ فرائض کو سیکھو اور قرآن کو سیکھو، فإنی مقبول، اس لیے کہ میں دنیا سے جانے والا. چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر عمل کر لیا. انہوں نے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرائض کو سیکھا، دین کو سیکھا اور پھر سکھلائے. اگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس حکم پر عمل نہ کرتے اور فرائض اور دین کو نہ سیکھتے یا سیکھتے لیکن اپنے تک محدود رکھتے تو پھر دین کا علم اور قرآن کا علم ہم تک نہ پہنچتا. صحابہ نے دونوں چیزوں پر عمل کیا، سیکھا بھی اور سکھلایا بھی. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر کوئی زیادہ تھی نہیں. استفادہ تو کیا انہوں نے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام سے دین سیکھا، لیکن چونکہ کم عمری تھی اس لیے جتنا سیکھنا چاہتے تھے اتنا نہیں سیکھ سکتے، حالانکہ سیکھنے کا بڑا اہتمام کرتے تھے. چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی لگتے ہیں، علمی دین کے بارے میں ان کے واقعات ہیں، اور حضور علیہ السلام نے ان کو خاص دعاؤں سے بھی نوازا ہے. ایک مرتبہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. جب باہر تشریف لائے تو وہاں پانی رکھا ہوا تھا. معلوم کرنے سے بتایا گیا کہ ابن عباس نے رکھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم علمہ التأویل، یا اللہ ان کو قرآن کی تفسیر عطا کر. چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رأس المفسرین مانے جاتے، تمام مفسرین کے پیشوا. ابن عباس کی تفسیر کو اپنی جگہ اپنا ایک خاص مقام. تو جہاں حضور علیہ السلام کی دعا ان کے ساتھ شامل حال تھی وہاں ان کے اندر اس کی طلب بھی تھی. چنانچہ ایک موقع پر انہوں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کی جو بیرونی زندگی، دن کی زندگی ہے وہ تو سامنے ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے رات کے معاملات کو میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. چھوٹے تھے لیکن علم کی طلب تھی. چنانچہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی، جس دن حضور علیہ السلام اس گھر میں تشریف فرما ہوئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی خالہ کے یہاں گئے اور خود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آرام فرما ہو گئے. ادھر تکیہ تھا، تکیے کی لمبائی پر اور میں تکیے کی چوڑائی پر ایسے سو گیا، اور میرا مقصد یہ تھا کہ میں حضور علیہ السلام کے رات کے معمول کو دیکھوں. خود فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، وضو فرمایا اور مسواک فرمایا اور نماز شروع کی. میں بھی آپ کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا. حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے میرا کان پکڑا اور دائیں کے بجائے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. حضور علیہ السلام نے مجھے کان سے پکڑ کر دائیں طرف کھڑا کر دیا. جب ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو تو برابر برابر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن امام بائیں سائڈ اور مقتدی دائیں سائڈ. تو حضور کے زمانے میں ان کو علم کی طلب تھی. جب حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو کوئی اور ان کے ساتھی روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا مجھ سے کہ چلو ابھی صحابہ جو بڑی عمر کے صحابہ ہیں وہ بھی موجود ہیں، اچھا ہے کہ ہم ان سے دین سیکھ لیں. وہ کہتے ہیں میں نے سے کہا بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ہماری لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی، ہم سے کون پھر دین سیکھے گا. کہہ رہے میں نے تو وہ توجہ نہیں دی، دھیان نہیں دیا. لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے اس ارادے پر پختہ نکلے اور باضابطہ صحابہ کے گھروں میں جاتے تھے.
اور بعض مرد خود فرماتے ہیں کہ میں کبھی دوپہر کو جاتا، وہاں کی گرمی دوپہر کی اور پھر گرد و غبار کا معاملہ، فرماتے ہیں اگر میں دوپہر کو کہیں جاتا کسی صحابی کے پاس دین سیکھنے اور وہ اندر آرام فرما ہوتے تو میں کنڈی نہیں کھٹکھٹاتا کہ کہیں ان کے آرام میں خلل نہ ہو، وہیں کچھ چادر وادر ڈال کر وہیں باہر بیٹھ جاتا۔ پھر جب وہ نکلتے تو میں ان سے، چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اونچے درجے کے صحابی ہیں اور علمی میراث میں ان کی اپنی خاص شان ہے، تو ایک مرتبہ وہ نکلے تو مجھے دیکھا، بلکہ وہ جب نکلے تو میں گیا، جب وہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو میں نے ان رکاب میں ان کے پاؤں رکھے۔ ابن عباس سے زید بن ثابت نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ، حضور کے چچا زاد بھائی ہو۔ ابن عباس نے عرض کیا ہمیں علماء کے ساتھ اسی طرح ادب احترام کو حکم دیا گیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے غالباً ان کے ہاتھ چومے اور فرمایا ہمیں اہل بیت کے ساتھ اس طرح احترام کا حکم دیا گیا۔ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دین سیکھا صحابہ سے اور پھر جو ہے اپنے زمانے میں بہترین معلم ثابت ہوئے۔ تو غرض یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو حکم دیا تعلم الفرائض والقرآن، دین کو سیکھو اور قرآن کو سیکھو، فإنی مقبوض، اس لیے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ چنانچہ صحابہ نے سیکھا اور صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے آگے والوں کو سکھایا، ہوتے ہوتے ہم تک کہ دین جو ہے اپنی اصلی شکل میں پہنچا۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے اور ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں اور اللہ کے قرآن کو سیکھیں۔ یہ زندگی بالکل مختصر ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ روز ہماری زندگیوں کے 24 گھنٹے کم ہوتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس زندگی کو کھو کر ہم پا کیا رہے ہیں، اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی ہم کو یوں ہی نہیں دی گئی جس طرح چاہو استعمال کرو۔ زندگی دینے والے نے ہم کو زندگی استعمال کرنے کے احکام دیے ہیں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں سب سے پہلے اسی زندگی کا جواب دینا ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری۔ اگر ہم سے پوچھا گیا کہ زندگی ہم نے دی، دین ہم نے دیا، قرآن ہم نے دیا اور ہم نے حکم دیا ہمارے دین کو سیکھو، تم نے دنیا بھر کے علوم سیکھے، لیکن کیا تمہارے پاس میرے قرآن کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں تھا، میرے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں تھا؟ تو کیا جواب ہو؟ اس لیے ہر بندہ یہ طے کر لے کہ مجھے اللہ کا دین سیکھنا ہے اور اس جذبے کے ساتھ سیکھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کے مطابق خود بھی زندگی گزاروں گا اور اللہ کا دین دوسروں کو سکھلاؤں گا۔ ہم میں سے کسی کی زبان، آپ میں سے مادری زبان انگریزی نہیں، لیکن شاید ہی کوئی ایسا ہو آپ میں سے جس کو انگریزی نہ آتی ہو۔ کوئی بھی انگریزی کتاب اٹھائیں گے تو آپ اس کو پڑھیں گے تو خود بخود اس کی مراد اور اس کا مطلب اور اس کا ترجمہ آپ سمجھ جائیں گے، کیونکہ آپ نے توجہ دی، آپ کے والدین نے فکر کی اور 3 سال کی عمر سے آپ کو نکالا تاکہ آپ مروجہ علوم کے ماہر ہوں، آپ کے روزگار کا مسئلہ حل ہو اور ان کے گمان کے مطابق آپ کا مستقبل روشن ہو۔ لیکن نہ تو آپ میں سے اکثر کے والدین کو اس کی فکر ہے، ہو سکتا ہے کچھ خوش قسمت والدین جن کو ملے ہو انہوں نے فکر کی ہو، لیکن آج کل کے معاشرے میں جو کچھ دیکھا جاتا ہے ماں باپ کو اپنے بچوں کے دین کی کوئی فکر نہیں اور دنیوی علوم کے لیے بہت فکر مند ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا، میرے کہنے کا ہر یہ مطلب نہیں کہ دنیوی علوم سیکھیں اور پوری مہارت کے ساتھ سیکھیں، اچھے جذبے کے ساتھ سیکھیں، لیکن دنیوی علوم کو اپنے لیے کافی نہ سمجھیں، دینی علوم کو زندگی کا مقصد بنا لیں۔
تو عام طور پر والدین کو مروجہ تعلیم اپنے بچوں کو دلانے کی بڑی فکر ہے، اور اپنی اولاد کو بعض مرتبہ اپنی ریاست بلکہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں، اور بعض مرتبہ بیٹیوں کو بھی بھیجتے ہیں خطرات میں ڈال کر۔ جب تک بیٹا اپنی نظروں کے سامنے ہو، بیٹی اپنی نظروں کے سامنے ہو، اس وقت خطرات کم ہوتے ہیں، اور جہاں بچہ والدین کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور بیٹی والدین کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، اب کوئی گارنٹی نہیں، اور بعض مرتبہ وہ کچھ سننا پڑتا ہے کہ انسان سن کر حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اور میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، دین سیکھیں، مروجہ تعلیم حاصل کریں، اونچے اونچے عہدوں پر فائز ہوں، لیکن اپنے دین کا سودا کر کے نہیں، اپنی عفت اور عصمت کو، اپنی پاک دامنی کو خطرے میں ڈال کر نہیں، عفیف رہیں، پاک دامن رہیں، کتنے بھی اونچے سے اونچے عہدے پر فائز ہوں، بڑی سے بڑی ڈگریوں کو حاصل کریں، لیکن پاک دامن رہ کر اپنی جوانیوں کو داغدار بنا کر نہیں۔ اگر ایک بندے نے ساری ڈگریاں حاصل کر لی لیکن اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچانے میں کامیاب نہیں ہوا، وہ بندہ کامیاب نہیں۔ حقیقی کامیابی جب ہے جب ہم اپنی جوانیوں کو اور اپنی زندگیوں کو داغدار ہونے سے بچانے میں کامیاب ہوں۔ اگر خدا نخواستہ بشریت کی بنیاد پر کوئی داغ دھبا کہیں لگ چکا، ایسی پکی سچی توبہ کریں کہ سارے داغ دھبے مٹ جائیں۔ ہمارا یہ ضمن بات آئی، میں عرض کر رہا تھا والدین کو مروجہ تعلیم کے بارے میں بہت فکر ہے اور ہونی چاہیے، بچے خود فکر مند، لیکن جہاں تک دینی تعلیم کا تعلق ہے، دین کو اور قرآن کو سیکھنے کا تعلق ہے، اکثر ماں باپ کو اس کی فکر نہیں۔ اور اب چونکہ آپ بالغ ہیں، ماں باپ کے ذمے جو تھا انہوں نے کیا نہیں کیا وہ جانے آپ، اب آپ خود ماشاءاللہ باشعور ہیں۔ اس سے پہلے جب بچہ بچپنے میں ہوتا ہے، ماں باپ مخاطب ہوتے ہیں اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی صحیح تربیت اور ان کو علمی دین سے آراستہ کرنے کے، لیکن جب بچہ بالغ ہو گیا، بچے بالغ ہو گئی، اب وہ خود مکلف ہیں، اللہ کے احکام کے وہ مخاطب ہے، وہ خود مکلف ہے۔ ماں باپ نے اگر نہیں سکھلایا اب وہ بری ذمہ نہیں، اب ان کو خود فکر کرنی۔ تو اس لیے ہر کوئی یہ طے کر لے کہ مجھے مروجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کو سیکھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ میں سے کسی کی زبان مادری نہیں، انگریزی زبان آپ میں سے کسی کی مادری زبان نہیں، لیکن آپ میں سے ہر کوئی انگریزی ایسے بولتا ہے اور انگریزی کو ایسے پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے وہ ہے کہ مادری زبان۔ کون سی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگی کے 20 25 30 سال 40 سال گزر گئے، ہمیں بھی قرآن کی صحیح تلاوت تک نہیں آتی، اور اگر کسی درجے تلاوت آ گئی لیکن اس تلاوت کے دوران ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے۔ تلاوت قرآن مقدس کی خصوصیت ہے کہ اس کو بغیر سمجھے پڑھے اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن قرآن کا ایک مستقل حق ہے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن کو سیکھنے کی بڑی ترغیبیں دی۔ ہم طے کر لیں کہ ہم کو قرآن کو سیکھنا ہے، اور کم سے کم ہم کو عربی زبان اس درجے تک سیکھنی ہے کہ ہم جب قرآن کی تلاوت کریں تو تلاوت کے دوران، جیسے ہم کوئی اردو کتاب پڑھ رہے ہیں، اردو کتاب زبان ہماری مادری نہیں، لیکن ہم کو اردو میں اتنی مہارت ہے، ہم کتاب پڑھتے جائیں گے تو ہم خود بخود اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں۔ اسی طرح عربی سیکھنے کی ضرورت ہے، اس حد تک سیکھیں کہ تلاوت کے دوران ہم
کو قرآن کے مطالب ہمارے دل و دماغ میں مستحضر. البتہ اتنی بات ضرور یاد رکھیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان سیکھنا کافی نہیں. عربی زبان سیکھنا ضروری ہے لیکن عربی زبان سیکھنا کافی نہیں. عربی زبان کے ساتھ ساتھ دین کے کسی ماہر سے قرآن کو سیکھنا. تو آپ طے کر لیں ہم اپنی زندگیوں کی ایسی ترتیب بنائیں گے اور ایسا نظام الاوقات بنائیں گے جس میں ہماری زندگی کے ایک حصہ قرآن کو سیکھنے کے لیے ہوگا، امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام کے ارشادات کو سیکھنے کے ہوگا، دین کو سیکھنے کے ہوگا، اور اس جذبے کے ساتھ کہ خود قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کو قرآن سکھلائیں گے. کیونکہ حکم دیا گیا تعلم الفرائض والقرآن وعلم الناس، خود بھی سیکھو. اور وہ مشہور حدیث جو ہم بار بار سنتے ہیں، فرمایا امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے اچھے، اللہ اکبر، حضور جن کو اچھے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اچھا ہونے میں کوئی کسی کو شک شبہ ہو سکتا ہے، اور ہر بندے کو وہ اچھا بننے میں اور ان اچھوں میں شامل ہونے کا موقع ہے. فرمایا خیرکم، تم سب میں اچھے وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو سیکھا اور قرآن کو سکھلایا. بتائیے ہم سب کے اندر قرآن کو سیکھنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے دی، اللہ کا شکر. اور سیکھنے کے بعد ہم کو قرآن سکھلانے کی بھی اللہ نے صلاحیت دی. تو طے کریں گے انشاءاللہ ہم قرآن کو خود سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھلائیں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ قرآن سکھلائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن کی سمجھ عطا کرے، آپ حضرات کو بھی قرآن کی سمجھ عطا کرے، قرآن کے ساتھ ہمارا والہانہ تعلق اللہ پاک ہم کو عطا کرے، قرآن کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے اور قرآن کو ہمارے دلوں پر کھول دے، قرآن کے مطابق خود بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اہل و عیال کو بھی قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا ہم کو بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع